یہ کہانی ایک قدیم شہر کی ہے جہاں عالیشان محل، اونچی عمارتیں اور خوشحال بازار تھے۔ یہاں کے رئیس دنیا بھر سے قیمتی سامان لاتے، ریشمی کپڑے پہنتے، خوشبوئیں لگاتے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاتے اور ہر لمحہ عیش و عشرت میں بسرت کرتے۔ لیکن اسی شہر کی ایک بستی ایسی تھی جہاں بھوک اور پیاس کی لذت لرزتی رہتی۔ محلوں کے پہلوں میں یہ واقعہ بستی ایک ایسی دنیا تھی جہاں غربت کی دیواریں اونچی تھیں اور محرومی کی گلیاں تنگ تھیں۔ یہ گلیاں مزدوروں، کھاکرکوں، امہاروں اور دزریوں کی تھی۔ وہ لوگ جو دن بھر محنت کرتے اور رات کو تھکے ہارے خالی پیٹ ہی سو جاتے۔ بچوں کی آنکھوں میں خواب نہیں ہوتے تھے، بس ایک روٹی کی تمنا ہوتی۔ ان گھروں میں کھانے کی خوشبو کم اور فاقوں کی خصلت زیادہ ہوتی تھی۔ اس بستی میں ایک شخص تھا، رحمت، جو محنت کش تھا۔ اس کی جھونپڑی مٹی کی تھی، دیواروں میں دراڑیں پڑی ہوئی تھی اور چھت سے بارش کے قطرے اندر ٹپکتے، مگر اس کا دل سونے سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتا۔ اگر کسی کے گھر میں چولہا نہ جلتا تو وہ اپنے کچھ کمائے ہوئے پیسوں سے انہیں آٹا لا کر دیتا۔ اس شہر کے رئیس اکبر خان کی کوٹھی کی چمک بہت دور سے نظر آتی۔ ہر روز اس کے دروازے پر بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکتی، دعوتیں ہوتی، مہنگے پکوان بنتے جن کی خوشبوئیں غریب بستی تک پہنچتی، مگر اس کی زندگی میں بھوک ہی لکھی ہوئی تھی۔ رئیس اکبر خان کے بیٹے شہزاد کی سالگرہ تھی۔ محل کے اندر روشنیوں کا سمندر تھا، قیمتی قالین، سونے کی کرسیاں، نایاب پکوان، ہر چیز وہاں موجود تھی۔ وہاں غریب بچوں کی بھیڑ تھی جو دل بہلا رہے تھے، مگر محل کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ بند رہتے تھے۔ رحمت کا چھوٹا بیٹا حامد بھی ان بچوں کے ساتھ ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ چمکتی ہوئی روشنیوں کو حسرت سے دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی لیکن دل خالی تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور چند بچا کچا کھانا باہر پھینک دیا۔ بچے اس پر ٹوٹ پڑے۔ کسی کے ہاتھ میں ایک روٹی آئی اور کسی کے ہاتھ میں ایک گوشت کا ٹکڑا۔ حامد بھی اس ہجوم میں تھا لیکن کمزور ہونے کے باعث کچھ نہ کر سکا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آیا تو اس کے والد رحمت نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، یاد رکھو، عزت نفس بھوک سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم کسی کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر نہیں جی سکتے۔ اگلے دن رحمت نے اپنے پرانے اوزار نکالے اور جھوٹے گانٹنے کا کام شروع کر دیا۔ رحمت کا سفر مشکل تھا لیکن اس کا عزم پختہ تھا۔ دن گزرتے گئے، حالات بہتر نہ ہوئے، مگر وہ ہمت نہ ہارا۔ ایک دن شہر میں قحط آ گیا۔ امیروں کے بڑے بڑے گودام خالی ہونے لگے۔ رئیس اکبر خان کے محل میں بھی خوف چھا گیا۔ نوکر بھاگنے لگے، دولت بیکار ہو گئی۔ جو کل تک بھوک سے ناواقف تھے آج 2 وقت کی روٹی کے لیے لرز رہے تھے۔ پرانی بستی میں بھی حالات خراب تھے لیکن ان سب نے آپس میں پیسے ملا کر ایک دوسرے کو کھانا کھلایا۔ رحمت نے اپنی تھوڑی سی بچت سے روٹیاں پکائی اور سب لوگوں کو باری باری تقسیم کرنے لگا۔ رئیس اکبر خان کا بیٹا بھوک سے لہار بستی میں پہنچا۔ اس کا قیمتی لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر بے بسی تھی اور اس نے لرزتی آواز سے کہا، رحمت چاچا، مجھے بھی کھانے کو کچھ دے دو۔ رحمت نے مسکرا کر ایک روٹی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ بچہ حیران تھا۔ کل تک جن کے دروازے پر غریبوں کی جگہ نہیں تھی وہی غریبوں کے پاس وہ روٹی مانگنے آیا تھا۔ رئیس اکبر خان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جو ہمیشہ دولت کے نشے میں مغز تھا، غربت کا اصل چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ رحمت کے پاس آیا اور اپنا سر جھکا کر کہا، رحمت بھائی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ساری زندگی دولت کو کچھ نہ سمجھا، لیکن آج جانا کہ زندگی کا اصل خزانہ دولت نہیں بلکہ وقت اور محنت ہے۔ میں اپنی دولت ان غریبوں میں بانٹنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ رحمت مسکرایا اور بولا، یہی تو انسانیت ہے۔ آج آپ نے اصل دولت کو پہچانا ہے۔ اس دن کے بعد وہ بستی بالکل بدل گئی۔ رئیس اکبر خان نے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کیا اور ایک مدرسہ کھلوایا جہاں غریب بچے اپنی تعلیم حاصل کر سکے۔ ایک لنگر کھانا کھلوایا جہاں ہر غریب کھانا کھا سکتا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ بستی جو غربت کی مثال تھی آج خوشحالی کی مثال بن گئی۔
अमीरी का मतलब सिर्फ सोना चांदी नहीं, दिल की बुसरत भी होती है। रईस अकबर खान ने देर से सीखा, लेकिन सही वक्त पर अपनी गलतियों को सुधार लिया। और रहमत, वो आज भी अपनी पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था, मगर उसका दिल महल से ज़्यादा वसी था। आपने इस कहानी में क्या सीखा, हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल उर्दू स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।